ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے. امیجن کریں کہ کوئی رستہ ہے اور اس پہ کوئی بھی نہیں ہے, لیکن کوئی ڈاکو وغیرہ ہے, وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے درخت کے پیچھے یا کونے میں ہو کے, کہ جب کوئی گزرے گا تو اس پہ حملہ کرے گا. رائٹ. تو اس بات سے آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ اصل میں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں نا, ان کے پیچھے نہیں پڑا ہوا. وہ بیٹھا ہے سیدھے راستے پر. کوئی غلطی سے سیدھے راستے پہ آئے تو صحیح, پھر میں اس کو ہٹاؤں. کیونکہ ہم نے پہلے سیکھ لیا تھا کہ غلط کام یا غلط کام کرنے کی چوائس یا غلط بات کرنے کی چوائس وہ تو پہلے انسان کے اندر ہے. اس کا تو وجود ابلیس سے پہلے بھی تھا. لیکن اگر وہ کہیں فیصلہ کر کے صحیح راستے کی طرف آنا شروع ہی ہو جائے تو اس نے فوراً حملے شروع کر دینے ہیں, سامنے سے, دائیں ہاتھ سے, پیچھے سے. تو اس کے بارے میں اب دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے وہ. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, میں پھر ان کی طرف حملہ کروں گا, ان پر آؤں گا بالکل ان کے سامنے سے, بالکل ان کے سامنے سے. یعنی اس سے معنی تو اس کے کئی ہیں, لیکن ایک معنی کم از کم اب لے لیتے ہیں کہ جب انسان صحیح راستے پر آتا ہے نا, تو جو جیسے ہی ایک صحیح کام کرے گا تو فوراً اس کو مشکلات آ جائیں گی. فوراً اس کے ارد گرد لوگ بھڑکنا شروع ہو جائیں گے, یہ کیا کر رہے ہو, اتنے ایکسٹریم کیوں ہو رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, وہ کیا کر رہے ہو. اور ساتھ ہی اس کو فوراً ہی شک ہونے شروع ہو جائیں گے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. یعنی اس کے ارد وہ آپ کے حملے کا مطلب ہے آپ کی امیڈیٹ جو سچویشن ہے نا, لوگ کہیں گے کہ تم اگر یہ رشوت نہیں لوگے فرض کرو تو جاب چلی جائے گی, اور اس نے پھر بھی رشوت نہیں لی. اب وہ باس میٹنگ پہ بلا رہا ہے, مینیجر میٹنگ پہ بلا رہا ہے, یا اس کو کسی نے کمپلینٹ کر دی ہے, امیڈیٹلی مشکلات شروع ہو جائیں گی. اور ابلیس لوگوں کو اور مخلوق کو استعمال کرے گا ان کو وسوسے ڈال کے کہ ان کے سامنے میں جیسے یہ ایک قدم آگے لینے لگے اتنی مشکلیں پیدا کروں کہ یہ سوچے یہ ساری مشکلیں اس لیے ہوئی ہیں کہ میں نے ایک قدم آگے لیا, اس لیے یہ مشکلیں ہو رہی ہیں, میں ذرا پیچھے ہو جاؤں. میں پہلے 90s میں پڑھا کرتا تھا ڈاکٹر بلال فلپس کے لیکچرز. تو انہوں نے اپنی, وہ عیسائی تھے, مسلمان ہوئے, پھر انہوں نے کافی اسلام پڑھا, عالم بنے. تو وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے, وہ کرسچن تھی ماں ان کی نا. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ماں ان کی ذرا کنونس ہونے لگی. تو جب وہ کنونس ہو اسلام کے قریب آتی گئیں تو ان کو ڈرانے خواب آنے شروع ہو گئے اور بہت ہی ڈر جاتی. اور پھر جیسے ہی اٹھتی ڈرونے خواب سے, وہ کروسیفکس ہوتا ہے نا جو صلیب, اس کو پکڑتی تو سکون مل جاتا ہے ایک دم سے, تو وسوسے ختم ہو جاتے. ابلیس کا مقصد کیا ہے کہ وہ تنگ تو کرے گا, کب کرے گا, جب سیدھے راستے کی طرف آنا شروع ہو جاؤ گے. لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہی میں سیدھے راستے کی طرف آؤں گا سکون ملے گا, دل کی آسانی ہوگی, اللہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان کر دے گا. نہیں, پہلے مشکل سے گزرو گے, اس کو پار کرو گے, پھر آسانی آئے. اتنی سستی نہیں ہے آسانی, اس کی پرائز دینی پڑتی ہے. تو اس نے کہا سامنے کے راستے سے تو میں حملہ کروں گا ہی کروں گا. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, پیچھے سے حملہ کرو. پیچھے سے مراد ہے یا تو وہ یاد دلائے گا, یا تمہارے پہلے اتنے مزے ہوتے تھے, کیا مصیبت ہے, یہ اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈال رہے ہو. وہ بھی تمہارے دوست ہیں آخر, ان کو بھی کال کر لو, ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزار لو. اور انسان کو پتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ٹائم گزاروں گا تو اس کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ بھی ہوگا. یا کوئی آپ کی فرینڈز وغیرہ ہیں, جب بھی بات ہوتی تھی اوروں کے بارے میں غیبتیں اور اوروں کی برائیاں نکالنا, غلط قسم کی بات ہوتی تھی. آپ کو احساس ہو گیا کہ میں جب اس کمپنی میں ہوتی ہوں تو یہی باتیں ہوتی ہیں, تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ آئے گا پیچھے سے کہ وہ بھی تو آخر ان کا بھی کوئی حق ہے, ان سے بھی کچھ مل لو جا کر. یہ کچھ اس کا مقصد یونین نہیں ہے, اس کا مقصد ہے ان باتوں میں دوبارہ ڈالنا. رائٹ. پھر دوسرا وہ پیچھے کا مطلب ہے کہ انسان کو ایک ندامت ہوتی ہے اپنی غلطیوں پہ کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا, اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ سوچتا رہتا ہے. وہ اس کے پیچھے ہے نا غلطی, اس کی ہسٹری میں. ابلیس اس کی ہسٹری کو بار بار یوز کر کے, دیکھو تم سے تو یہ ہوا ہے, تم کس کام کے ہو, تم سے کیا خیر ہونا, دیکھا تم نے کیا کیا حرکت کی ہے, تم میں کوئی امید نہیں ہے, تم نے تو جانا ہی جہنم میں. تو وہ پیچھے کی غلطیوں کو سے بار بار یاد دلا کے انسان کو مایوس کرنا, اس طرح سے وہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے. تو انسان کہے میری نماز پڑھنے کا, دعا کرنے کا, حج کرنے کا, روزے رکھنے کا فائدہ کیا, میں تو اتنے گناہ کر چکا ہوں, میرا تو کوئی امکان نہیں ہے, میں تو جانا ہی جہنم میں. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, ہمارے اردو سپیکنگ جو کنٹریز ہیں یا جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں, ان میں نے جو یہ سائیکالوجی دیکھی ہے, میں نے کہیں دنیا میں اور نہیں دیکھی. میں نے بہت دنیا دیکھی ہے, یہ سائیکالوجی میں نے کہیں اور نہیں دیکھی. وہ کیا ہے, لوگ آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری تو کوئی امید نہیں ہے, آپ دعا کر دیں, ہم تو ویسے ہی گناہ گار ہیں, اللہ آپ کی سنے گا. اپنے آپ سے مایوسی ہے بالکل,
کہ میں تو کسی کام کا ہوں ہی نہیں, مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے میری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی, رائٹ. تو اس چیز کو وہ استعمال کرتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے اس نے اپنی غلطی سے استغفار کبھی نہیں کرنی, اس نے اپنی غلطی سے اس کو ایک مایوسی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مایوسی انسانوں میں ڈالتا رہے. یہ پیچھے سے حملہ ہے.